لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کوئی 40 سے 45 منٹ کا دورانیہ ہوگا جب اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ فکر آخرت کے عنوان پر بات کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ فکر اور پھر فکر آخرت، اس کو ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھ لیں، لیکن اس مثال کو اب یہ نہ کہنا کہ نہیں بھئی آپ ثابت کریں کہ یہ کب واقعہ ہوا اور کس دور میں ہوا، تو یہ میں بلکہ ہمیشہ تقسیم کر دیتا ہوں بات کو، اور تقسیم کرنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ کون سی بات کس درجے کی ہے۔ بہت ساری باتیں میں بطور تمثیل بیان کرتا ہوں، یعنی مثال کے طور پر، تو اس میں مثال دی جاتی ہے چیز کو آسان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور دوسری بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بطور دلیل۔ تو دلیل تو پھر قرآن اور حدیث یا جہاں سے بھی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر وہ آپ نے ثابت کرنی ہے۔ جو بطور دلیل ہوگی وہ تو کسی ثبوت کی محتاج ہی نہیں، وہ تو ثبوت ہوگا تو دیں گے، لیکن تمثیل جو ہوتی ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ فکر آخرت کے حوالے سے ایک مثال دے کر اپنی اس بات کو بنیاد میں آپ کو سمجھا دوں۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ لکھی ہوئی بھی ہے ویسے، لیکن اگر آپ اس کو کسی سے سننا چاہتے ہیں تو کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ جاوید چودھری نے پورا کالم اس پہ لکھا ہوا، میں وہ بھی ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا جو اوپر والا ٹاپک ہے نا، اس نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے چمچ کا شہد مت گرنے دیں، اپنے چمچ کا شہد مت گرنے دیں۔ تو وہ پوری ایک پیچھے ایک وہ تمثیل ہے کہ ایک بندے نے بہت اچھا محل بنایا کسی حاکم نے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، تو ایک نوجوان بڑی دور دراز سے سفر کر کے آیا اور وہ دیکھنے لگا، تو وقت حاکم کی کہیں نظر پڑ گئی، اس نے بلایا کہ یہ اتنا زبردست نوجوان ہے، اسے بلا کے کہا کہ کیا کرنے آیا؟ تو اس نے کہا جی میں سنا ہے کہ آپ نے بہت بڑا ایک محل بنایا ہے تو میں دیکھنے آیا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ ضرور، لیکن جیسے میں کہوں گا اب تم نے ایسے دیکھنا ہے اس کو۔ تو اس نے ایک چمچ منگوایا، اس میں شہد ڈال کے اسے کہا کہ سارا محل پھر لو، اوپر جاؤ نیچے جاؤ، باغات دیکھو، پھول دیکھو، تصویریں دیکھو، جو میں نے بنایا سب دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم سارا محل پھرا کے واپس آؤ نا، تو یہ جو شہد تیری چمچ میں ہے نا، یہ گرنا نہیں چاہیے۔ یہ گرا تو پھر ہم سزا دیں گے۔ وہ گھوم پھر کے آیا تو بالکل شہد وہ چمچ کے اندر ہی تھا۔ تو اس نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا، میری ساری توجہ، میری ساری فکر تو رہی اس چمچ پر، اگر اس میں سے شہد گر گیا تو کوڑے پڑیں گے،
تو میں تو اس پہ ہی توجہ رکھی اور میں دیکھنے کے لیے گیا لیکن کوئی خاص نہیں دیکھ سکا، تو چمچ میں شہد لے کر آ گیا ہوں۔ جو آپ نے کہا تھا نا جس پہ مجھے سزا ملنی تھی وہ میں نے نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، یہ شہد کا چمچ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو ایک نیا چمچ دیتے ہیں، اس میں پھر شہد ڈال کے دیتے ہیں، اب کوئی تجھے پابندی نہیں ہے، دیکھ کے آؤ جہاں سے مرضی ہے، اور شہد کا بھی قدر خیال کرنا، لیکن اب سزا کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑا گیا، گھوم پھر کے واپس آیا تو اس نے پوچھا جی کیا دیکھا؟ اس نے کہا کیا میں نے آپ کا وہ سنگ مرمر دیکھا، کیا کمال کا، باغات کتنے اچھے، سیڑھیاں کتنی اچھی، اور اس کی بالکونیاں کتنی اچھی، اس کی ہائٹ کتنی اچھی، کمرے کتنے زبردست، فرنیچر بڑا بہترین ہے، اور اس کے جو طرز تعمیر ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ تو اس نے بڑی تعریف کے پل باندھے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ شہد والا چمچ وہ اس نے دیکھا تو وہ خالی تھا۔ وہ کیا تھا؟ خالی تھا، کیونکہ اس مرتبہ اس نے ٹھیک سے اس کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ وہ محل دیکھتا رہا۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اس نے کہا کہ دیکھو جس چیز کی فکر زیادہ ہو اسے انسان بچا کے رکھتا ہے، اور جس کی فکر انسان نہ کرے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو پہلا تو سبق جوان تجھے یہ مل گیا کہ اب تجھے سمجھنا ہے کہ فکر کس چیز کی کرنی ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس کے بعد تجھے یا انعام ملے گا یا تجھے سزا ملے گی، تو اب تو دیکھ لے کہ تو اس پہ فکر مندی اس کی رکھتا ہے اپنے ذہن دماغ میں، یا اس کے اوپر توجہ کرتا ہے جو ادھر ہی رہ جانا ہے، وہ کچھ تیرے کام نہیں آنے والا، وہ سب ادھر رہ کے جانے والا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے فوکس کس پہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ سبق یہ ہے اس میں، یہ جو جسم ہے دراصل یہ ایک چمچ ہی ہے، اور اس کے اندر جو روح اللہ نے رکھ دی ہے وہ دراصل ایک شہد ہے، اور یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت کائنات ہے، ایک نظام ہے۔ تو اس نے انسان کو بھیجا ہے کہ اس کائنات کو ضرور دیکھو، منع نہیں کرتا تمہیں میں، لیکن جو تیرے چمچ میں شہد ہے نا اس کو گرنے نہیں دینا، مطلب اپنی روح کو پراگندہ نہیں ہونے دینا۔ تو توجہ تم نے اپنی روح پر بھی رکھنی ہے، دنیا بھی دیکھو، ہم کون سا منع کرتے ہیں، آپ اس میں کام کاج بھی کریں، اس میں آپ نظام زندگی چلائیں، ضروریات زندگی کے لیے سامان مہیا کریں، آپ یہ سب کریں، لیکن بنیادی طور پر جو روح ہے تمہاری اس کو آپ نے پورے دھیان سے رکھنا ہے۔ جب اللہ کے پاس پہنچو تو اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اس روح کا کیا کیا ہے، تو تو کہے گا کہ میں تو ساری زندگی دنیا ہی ویدا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، تو پھر بھی تجھے مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ پوچھے تو کہے روح تے بچایا، باقی تیری دنیا، کوئی مر گیا، کوئی غلام ہو گیا، کوئی آزاد ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مریض ہو گیا، جو مرضی جو ہوتا رہا، میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تو تب بھی پکڑا جائے گا۔ اس توازن کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی فکر پال لینی ہے جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فکر آخرت کا جب کلمہ بولا جاتا ہے تو فوری طور پہ جنت اور جہنم تو ذہن میں آتا ہے، اپنی ذات ذہن میں نہیں آتی۔ تو فکر آخرت سے مراد صرف یوم آخرت نہیں ہے، اس سے مراد اپنا جسم بھی ہے کہ بھائی صاحب جو اس کے اندر ہے، آپ اس چمچ کا شہد تصور کریں اپنی باڈی میں، اپنی روح کو، تو آپ نے اس پہ کتنی توجہ دی ہے، کہیں دنیا کے جھمیلوں کے اندر کہیں یہ شہد آپ نے گرا تو نہیں دیا۔ اس کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے، اور کچھ ضرورت کی توجہ آپ کو دائیں بائیں بھی رکھنی پڑے گی۔ تو یہ فکر ہوتی ہے جس چیز کی، اس کو انسان بچا کے رکھتا ہے، اور جب آپ نے فکر کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی صاحب کس چیز کی فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ آخرت کی فکر جب کسی کو ہو جاتی ہے تو یہ سچی بات ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔
جو کہ اگر آپ مجھ سے نالاں نہ ہوں اور ناراض نہ ہوں تو وہ کیفیت ہماری کوئی بنتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سچی بات ہے، ورنہ آخرت کی فکر کرنے والا انسان اس طرح سے زندگی نہیں بسر کرتا جس طریقے سے میں بسر کر رہا ہوں، کہ میری زندگی میں کوئی اعتدال نہ ہو اور میری زندگی میں کوئی توازن ہی نہ ہو اور میری زندگی میں کوئی عدل اور انصاف، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کی کوئی تقسیم ہی اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی زیادہ فکر آخرت کوئی نہیں ہے۔ وقت ٹپا رہا ہوں، وہ گزر جائے گا، وہ پھر جیسے گزرتا ہے گزر جاتا ہے۔ پہلے تو وہ کیمرے نہیں ہوتے تھے، اب تو علماء پر بھی کیمرے فوکس ہوتے ہیں، مریضوں پر بھی فوکس ہوتے ہیں، سونے والوں پر بھی ہوتے ہیں، جاگنے والوں پر بھی ہوتے ہیں۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ چیزیں ایسی نوٹ کر رہا ہوں جو بڑی عجیب ہیں کہ علماء منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ رات کو اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے۔ ایک یہ بھی کیفیت حالت ہے۔ چلیں جو مریض تھا وہ تو مریض ہی تھا، جس نے جمعے والے دن آپ کو جپھا ڈال کے ملا ہو اور اس کے چہرے پر کوئی آثار ہی نہ ہو کہ یہ بھی رات کو پتہ نہیں صبح اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ جمعہ پڑھ کے آپ آپس میں ملے اور صبح آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ دنیا میں نہیں رہا، رات کو اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ تو یہ فکر اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ آپ کو اگلے لمحے کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کب آنے والا ہے، لہٰذا آپ نے وہ لمحہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیار رکھنا ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے، جس کے اوپر تمہارے اوپر حساب اور کتاب اور یوم آخرت اور ایمان بالغیب کے بعد جو ایک بڑی چیز کا ذکر کیا گیا کہ وہ اس دن پر بھی یقین رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، حساب کتاب ہوگا، پوچھ پکڑ ہوگی، اور اس کی فکر مندی آج اس دنیا میں کرنی ہے۔ مرنے سے چند لمحے پہلے بھی اگر آپ اچھے طریقے سے فکر مند ہو گئے، ہوش و حواس آپ کے قائم ہوئے اور آپ نے ماشاءاللہ سے کلمہ آپ کو نصیب ہو گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی آخرت دے دے گا۔ اس لیے سب سے فکر آخرت کی جو پہلی فکر ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمہارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ تمہارے خاتمے پر۔ تو فکر آخرت میں سب سے پہلی چیز جس کی فکر آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے اپنے خاتمے کی کرنی ہے کہ آپ کا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ۔ ہر نماز جنازہ کے اندر امام صاحب بلند یا سری طور پر، مخفی طور پر وہ اپنے دل میں پڑھتا ہے، یا اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو ایمان کی، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب کبھی ہم میں سے کسی کو تو فوت کرنا چاہتا ہے تو یا اللہ ہماری تیرے سامنے یہ اپیل اور درخواست ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں روز محشر اٹھایا جائے گا۔ یہ فکر کی بات ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت اور بھی اس طرح سے کر دی ہے، جو حج کے اوپر ہوا اور وہ تلبیہ پڑھتا ہوا کہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور پڑھتا ہوا کہ تیری حمد ہے اور تیری ثنا ہے کرتے کرتے اگر دنیا سے چلا گیا اور وہ احرام کی حالت کے اندر تھا، جب وہ روز محشر اٹھایا جائے گا تو وہ اسی کپڑے میں، اسی لباس میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کا وہ لباس اتار لیا ہو، لیکن اس کو دوبارہ سے ایک لباس ایسا مہیا کر دیا جائے گا، اسی لباس میں اٹھے گا اور اس کی زبان پر ہوگا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ولک الحمد اور ولک الثناء، اور ساری وہ حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ اس طریقے سے وہ اٹھے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ فکر کی بات ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسا اٹھنا پسند کرتا ہوں۔ اور جو بدکاری کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، جو شر کے اوپر جس کا خاتمہ ہوگا، خیر کے اوپر اس کا خاتمہ نہیں ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں، شرک پر خاتمہ ہے، توحید پر خاتمہ نہیں بلکہ شرک پر وہ مرا، وہ سنت پر زندگی بسر نہیں کر سکا،
بدعات کے اندر زندگی گزارتا چلا گیا، وہ جس بھی حالت میں مرے گا اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شہید ہوگا یہ اسی طرح رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس کا جو زخم ہے ان سے خون اسی طرح بہہ رہا ہوگا جس طرح دنیا میں جب شہید ہوا اس کا بہہ رہا تھا خون، اسی طرح خون اس کا بہہ رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلی تو فکر آخرت میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کس حالت میں اپنی اس زندگی کے آخری سانس لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ فکر ہوئی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انسان کا ارادہ اگر مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، جیسے کہ صحیح بخاری میں آپ نے حدیث پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال جو آپ کے ہیں اس کا دار و مدار آپ کی۔ اچھا جب میں یہ کہتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھاتا ہوں تو فوری طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ذہن میں آتا ہے کہ اس کے لیے نیت ہوتی ہے، یہی عمل ہے۔ مرنا بھی ایک عمل ہی ہے، موت بھی ایک عمل ہی ہے۔ تو آپ کے سارے اعمال، وہ چاہے اعمال کا خاتمہ ہو، وہ تمہاری نیتوں پر ہے، تمہارے ارادوں پر ہے، تم نے کیا سوچ رکھا ہے۔ اسی حدیث کے بالکل آخری حصے پر توجہ کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے وہی انجام ہے جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ اگر آپ کی فکر یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر جو آپ دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کے اندر ایک جملہ اگر آپ کا یہ بھی شامل ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں جب بھی مجھے ہاتھ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اس میں ایک التجا میری یہ بھی جمع ہے کہ یا اللہ جب میں مرنے لگوں تو میری حالت ایمان والی حالت ہو، میرا خاتمہ بالایمان ہو، کیونکہ خاتمہ جس انسان کا جس چیز پر ہوگا اسی پر ہی اس کا حساب و کتاب بھی ہونے والا ہے، لہذا یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان کر۔ تو یہ فکر آخرت کا ایک نقطہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ فکر آخرت کے اوپر تقریر کی جائے تو اس میں آپ کو نصیحت یہ کی جانی چاہیے جب میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے علم اس سے زیادہ اچھی آپ کو بات بتا لیں، لیکن فکر آخرت کے اندر خاتمے کا درست ہونا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی زندگی کے دنوں میں وہ اکثر جب قبر کا تذکرہ آتا تھا تو وہ بہت زیادہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ جب بھی کبھی قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ، آپ کے چہرے کے آثار، آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بڑے غم زدہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فوری طور پہ کہا کرتے تھے اصل میں آخرت کے جو اور حشر کی طرف اور اللہ کی طرف جو جانے کے جو راستے ہیں ان میں قبر ایک ایسی جگہ ہے، قبر ایک ایسا مقام ہے، اسی کے اندر ہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کو بالکل واضح کر لیا جائے۔ یہ اصل میں آخرت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا تصور ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ دروازہ اگر آپ کے لیے خیر کھول دے گا تو آخر تک آپ خیر کے اندر ہی جائیں گے۔ اگر قبر کے اندر سے تمہارے لیے دروازہ خیر کا نہیں کھلا، جنت کا نہیں کھلا اور جہنم کا دروازہ کھول کے تمہیں دکھا دیا گیا، وہ تیری حقیقی جگہ ہے جس کے پاس تو جانے والا ہے ان قریب یا قریب، تو سمجھ لو کہ یہیں سے انسان کا فیصلہ ہو گیا کہ اس نے کیا جانا ہے۔ قبر کی گھاٹی میں کامیاب ہو گیا تو آگے ساری کی ساری کامیابیاں ہیں، اگر یہیں پہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر آگے بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو فکر تو ان کو بھی تھی، اور ان کو فکر اس کے باوجود بھی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ چکے تھے کہ اگر آج کے بعد آپ کوئی بھی نیک عمل نہ کریں پھر بھی آپ جنتی ہیں، لیکن فکر بدستور اسی طرح قائم رہے گی۔ اور مزید بات یہ ہے کہ جب انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو لا محالہ پھر اسے توازن جو کرنا ہے، یہ میں ایسے ہاتھ دونوں اس لیے دکھا رہا ہوں، میرے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب آپ کسی چیز کی فکر کرتے تو توازن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا،
بلکہ ہوا تمہیں کیا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ذرا ترجیح دے دی ہے، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت تمہارے لیے زیادہ خیر والی تھی اور وہ باقی رہنے والی تھی، لیکن تم نے توازن قائم نہیں کیا، تم نے دنیا آخرت کو ایسے برابر سا رکھ لیا تھا، یہاں ترجیح آپ کو آخرت کو دینی چاہیے تھی، دنیا کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو فکر آخرت میں جب اگر اللہ آپ کو یہ نصیب کر دے کہ آپ کو آخرت کی فکر ہو جائے، جو کہ ہونی چاہیے، جو کہ ایمان کا حصہ ہے، تو یاد رکھیں پھر دنیا کی فکر کم بھی تو ہونی چاہیے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے کتنے اچھے طریقے سے فرماتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ دنیا میرا سب سے بڑا غم مت بنانا، میری سب سے بڑی فکر میری دنیا مت بنانا۔ ایک حد تک تمہاری فکر دنیا میں ہونی چاہیے، اس سے میں قطعاً آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، لیکن آپ اس کو آخرت کے مقابلے میں جب موازنہ کریں گے، جب ترجیح کی بات آئے گی تو آخرت کو آپ ترجیح دیں گے، آپ دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس کے کہ تم مطیع و فرما بردار مرو۔ فکر آخرت میں سب سے بہترین آیت یہ میں تصور کرتا ہوں۔ فکر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک درجہ بندی کی ہے، اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ ہے دنیا کے اندر رہ کے آخرت کی فکر کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا خالی ڈر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے اللہ سے ڈرو۔ آگے اللہ نے اور کوئی بات نہیں کی، فرمایا تمہیں کتنا ڈرنا ہے، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، مطیع و فرما بردار ہو۔ ایک اہل علم تھے، میں ہو سکتا ہے آپ میرے ترجمے سے اتفاق نہ کریں، اور یہ اس کا ترجمہ ہوگا بھی نہیں، شاید اس کا مفہوم ہوگا جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ وہ کہا کرتے تھے اس قرآن کی آیت کا ایک عمومی مفہوم یہ بنتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی تو ایسا معیار ہونا چاہیے، تمہارے پاس زندگی میں کوئی تو معیار ایسا ہونا چاہیے جس کے لیے آپ مر سکیں، یعنی کوئی تو وہ ہے دین اور ایمان، وہ ہے آپ کا اسلام جس کے اوپر آپ مر سکتے ہیں، یعنی معیار زندگی میں کوئی تو معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ ہم یہ کرنے والے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ان اقتل مسلما فلا ابالی، اگر میں مسلمان مر رہا ہوں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے معیار زندگی میں جو ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ کو علم ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور اہل ایمان کی صفوں میں میں کھڑا ہوں، تو پھر یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، جب تو یہ کہہ دے کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد سب سے بنیادی چیز یہ ہے ثم استقم، پھر آپ کو ڈٹ جانا ہے، یعنی پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے موت کس معاملے میں کہاں پر آنی چاہیے۔ اگر تو اسلام کے اوپر مر رہا ہے تو پھر کوئی تجھے پرواہ نہیں ہے، ادھر تو جائے گا دنیا سے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے سارے جنت کے دروازے کھول دے۔ اور جب آپ کو آخرت کی فکر زیادہ، میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث تھی، وہ حدیث سورۃ النساء کی 2090 حدیث تھی، میں نے احباب کو وہ میں نے سینڈ بھی کی، جنہوں نے پڑھی تو نہیں پڑھی سناتا ہوں، میں اس کو فکر آخرت کے ساتھ ملا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، تو ایک صحابی آ کے قریب آ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ پیچھے سے آتا تو اپنے بیٹے کو پکڑ کے اپنے آگے بٹھا لیتے تھے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل بارہا مرتبہ دیکھ چکے تھے، تو پھر وہ مجلس میں کچھ دن نہیں آیا، وہ صحابی تشریف نہیں لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس غیر حاضری پر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ مطلب جو ادھر بیٹھتا تھا اپنے بیٹے کو اپنی گود میں سامنے بٹھاتا تھا اور بڑی پیار محبت سے، تو وہ کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا حضور اس کا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے، تعزیت کی، تسلی دی، حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کی، اور اس کے بعد فرمایا تیرے لیے دو چیزیں ہیں، یہ ہے دنیا اور آخرت کی فکر کا توازن۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ تیرا بیٹا یہاں پہ زندہ رہتا اور تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہتا اور سکون اور راحت محسوس کرتا، ایک تو یہ معاملہ ہے تیرے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ تیرا بیٹا چونکہ آخرت میں چلا گیا ہے، جب اب تو دنیا سے جائے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تو جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے گا، تیرا یہ بیٹا، تیرا وہ بیٹا تیرے لیے جنت کا دروازہ ایسے کھول کے تیرا استقبال کرے گا۔ اب تو بتا کہ تجھے یہ دنیا میں اس کا سکون رات چاہیے تھی یا آخرت میں جنت میں دروازہ کھولے؟ اس نے کہا حضور مجھے یہ پسند ہے، میں جنت میں جاؤں اور میرا بیٹا میرے لیے دروازہ کھولے اور میرا استقبال کرے۔ اسے کہتے ہیں آپ نے آخرت کو ترجیح دی دنیا پر۔ سب سے بہترین مثال یہ میں دے سکتا ہوں توازن کے اعتبار سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرماتے میرے پاس جبریل آئے، سبحان اللہ، اور مجھے آ کے جبریل امین یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت دی جاتی ہے 2 میں سے ایک کو اختیار کر لیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے آخرت کو پسند کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، ہم آپ سے جو آپ کو پسند ہے بتا دیجیے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے اور بطور تمثیل بیان کیا تھا اس کو، حالانکہ وہ بڑی دلیل تھی۔ آپ نے کہا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہاں رہنا چاہے تو جب تک اللہ چاہے گا وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن اس بندے نے اللہ کی طرف جانے کو پسند کر لیا ہے۔ تو سب لوگ بڑے اندر سے کہا وہ بندہ بڑا نیک صالح ہوگا جس نے اللہ کے پاس جانے کی جو ترجیح دے دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اتنی اچھی بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بندے کے بارے میں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ اختیار صرف نبیوں کو ہوتا ہے، عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہوتا، حضور اپنی بات کر رہے ہیں۔ جس کو اللہ کے پاس جانا پسند ہے وہ ترجیح دے رہا ہے آخرت کو، اس کی زندگی اس طرح سے نہیں ہو سکتی جیسے ایک بندہ بے نماز بھی رہے، اس کو کیا ترجیح ہے آخرت کی، زبان سے کذب بیانی بھی کرے اسے کیا فکر ہے آخرت کی، اپنے سگے بھائی کا حق بھی سلب کرے اسے کیا فکر ہے آخرت کی، اپنی بہنوں کی وراثت کو بھی کھا لے اور اسے جائز سمجھے اس کو کیا فکر ہے آخرت کی، وہ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کی ذات عزت نفس کو مجروح بھی کر کے رکھ دے اور اس کی عزت نفس کو تباہ بھی کر کے رکھ دے اور بدکاری اور فحاشی اور ریانی میں ہر قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بھائی صاحب اس کو کیا فکر ہے؟ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کی زندگی میں یہاں تک تبدیلی آتی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، میں دونوں کا ذکر کر رہا ہوں، وہ سامنے بیٹھ کے کہتا ہے حضور غلطی ہو گئی مجھ سے، گناہ ہو گیا، مجھے کہیں یہی سزا دیجئے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں وہاں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ حضور نے اپنا چہرہ انور موڑ لیا، پھر اس نے ادھر سے آ کے کہا حضور میں نے کہا ہے نا کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا دیجئے گا، میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یا کھڑی ہو کر رسوا نہیں ہونا چاہتی یا چاہتا، مجھے جو سزا دینی یہاں پہ سزا دیجئے گا، آخرت کا معاملہ بہت مشکل ہے، فیس نہیں کر سکوں گا، کیسے وہاں معاملہ دیکھوں گا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ازاں جب پتہ چلا کہ اس کی عقل شعور ٹھیک ہے، پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا مجھ سے
مجھ سے ایک عمل ہو گیا ہے جو شرعاً جائز نہیں تھا، بدکاری کر بیٹھا ہوں یا بدکاری کر بیٹھی ہوں، یہ جب اس نے بتایا، مجھے بتائیں آج عدالتوں میں مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے لیے گواہ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں، پھر اس کو سزا سنائی جاتی ہے، وہ پھر بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب کسی کو آخرت کی فکر ہو، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہے، خود حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے یہی کوئی سزا دیجئے گا، آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضور نے حد لاگو کر دی۔ جب حد لاگو کی تب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست طریقے سے قبول کر لی ہے کہ اگر اس پورے ایک شہر پر بھی اس کی توبہ کو ہم پھیلا دینا، سارے اہل شہر اگر ان کو معاف بھی کر دیا جائے، اس کی توبہ پھر بھی بھاری ہے، کیونکہ اس نے جرم کا اقرار کیا، اعتراف کیا۔ آخرت کی فکر کرنے والا اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی فکر مندی یہ ہے کہ آپ اپنے کسی گناہ کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کر دی مجھے کوئی اچھی سی بہت اعلیٰ قسم کی مجھے دعا بتا دیں جو میں مانگتا رہوں، تو کیا دعا سکھائی؟ فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت کہ دیکھو یہ کہتے رہا کرو کہ میرے نفس نے زیادتی کر لی ہے، مجھ سے کچھ معاملہ ایسا ہو گیا جو یا اللہ تجھے پسند نہیں ہے، بس تو میرے معاملے کو معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، بخشش فرما دے، رحم کر دے مجھ پر کیونکہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ اعتراف انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت یونس بن متا وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور پانی کی گہرائیوں میں تھے، وہاں پر کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اعتراف ہے کہ اللہ جو بھی معاملہ ہوا میری طرف سے ہوا، رحم و کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے پانی دریا کے گہرائیوں سے اور رات کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لائے اور ان کو پھر سے اس علاقے میں بھیجا۔ یہ تبھی ہوا جب انہیں ایک خوبصورت طریقے سے اعتراف کیا۔ تو فکر آخرت میں یہ ساری چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں کہ آپ کو اپنے گناہوں کا ہمہ وقت اعتراف کرتے رہنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے نا، وہ اکثر ہم اس کو اور بھی طرح سے بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس کو یہاں بھی بیان کرتا ہوں کہ اصل میں انسان کی جو فکر اچھی ہو آخرت کی تو وہ دنیا میں بہت اچھی زندگی بسر کرتا ہے، واللہ اس سے اچھی زندگی کوئی اور بسر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ زمین بیچ دی ایک بندے نے، دوسرے نے آ کے ہل چلا لیا۔ جب اس نے ہل چلایا تو اس کے اندر سے ایک مٹکا نکلا جس میں بڑا زبردست قسم کے کوئی زیورات تھے، کوئی قیمتی چیزیں تھیں۔ تو اس نے وہ مٹکا اٹھایا ہوا تو اٹھا کے اس کے گھر گیا جس کی زمین تھی، جس سے خرید کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ تیرا مٹکا ہے، اس زمین سے نکلا ہے۔ وہ کتنے اچھے لوگ تھے جو زمانہ قدیم میں گزر گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ زمین میں نے تجھے بیچ دی تھی تو اس میں جو کچھ ہے اب تیرا ہے۔ اس نے کہا یار میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، اس کے تو پیسے میں نے نہیں دیے، ہو سکتا ہے زمین کی قیمت کا یہ ایک خزانہ ہو تو یہ تیرا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں کیسے لے سکتا ہوں۔ کرتے کراتے مجھے بتائیں آپ کی عدالت میں کبھی ایسا کیس آیا ہو کہ جج صاحب یہ اس کا حق ہے یہ لے نہیں رہا؟ ہمیشہ کیس ہوتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور یہ مجھے دے نہیں رہا، لیکن دنیا والوں نے اچھے لوگوں کا یہ بھی چہرہ دیکھا ہے کہ وہ گیا، اس نے کہا کہ یہ اس کا حق ہے اور یہ لے نہیں رہا۔ وہ کہتا جی یہ میرا حق نہیں بنتا، اسی کا حق ہے یہ لے نہیں رہا۔ تو قاضی نے کہا یار تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تیری بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا یار ان دونوں کی شادی کروا کے نا یہ خزانہ ان کو دے دے۔ اس نے بھی کیا کمال اور بہترین فیصلہ کیا۔ اس بھی یہ نہیں کہ اللہ دھن دون لوڑ کو نہیں میں چاہ دیو، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا جی تو ایڈے ہی تسی فارغ ہے تو نہیں لوڑ تو تسی ادھر دیو میں۔ لیکن فکر انسان کو عدل انصاف کرنے کی تلقین کا نام ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے دو صحابہ رضوان اللہ اجمعین
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، لیکن بشری تقاضا یہ کہ ایک صحابی کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، اور دوسرے نے کہا کہ یہ زمین میری ہے۔ دونوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے، اس نے کہا حضور میری زمین ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری ہے۔ اس نے کہا حضرت زمین تو میری ہے، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ دونوں بیٹھے ہیں، اور جو صحیح مسلم میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے، یہ آپ نے ایسا جملہ بولا کہ آپ میں سے کوئی ایک آدمی اپنی زبان کی تیزی کی بنیاد پر فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ ہم فیصلہ اس کے حق میں کر دیں، ہو سکتا ہے نا، بات ہی کرنی ہے نا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ حق سے محروم رہ جائے۔ اگر تو اس کا حق ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ حق اس کا نہ ہوا اور اپنی تیزی، زبان کی تیزی کے بل بوتے پر اگر وہ ہم نے اس کو حق دے دیا، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ روز محشر وہ زمین کا ٹکڑا 7 زمینیں کاٹ کر اس کے سر پر وہ وزن رکھ دیا جائے گا۔ اب بتاؤ میں فیصلہ کروں؟ تو دونوں فکر آخرت میں اسی وقت ہی گم ہو گئے۔ دونوں کہتے ہیں حضرت اے میرے پائی دے دو، میرا ادھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں حضور اس کو دے دیں میرے بھائی کو، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ دونوں نے زمین سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، صرف اس بنیاد پر کہ یار زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے آخرت برباد کر لے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ ایک مرلہ تو کیا، وہ پتہ نہیں کتنے حق دبا کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے، وراثتی حق دبا کے بیٹھے ہوئے، بھائی بھائیوں کے اور بہنوں کے حق تو اتنے دبا کے بیٹھے ہوئے۔ آپ اگر مجھ سے نالاں نہ ہوں تو 5 وقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بھی اس جرم کے اندر شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بات کڑوی لگے، لیکن ایسا ہے۔ لیکن جن کو آخرت کی فکر تھی، انہوں نے اپنے بہنوں کے حق کا، انہوں نے کہا بہن یہ تیرا حق ہے، لینا ہے تامی نہیں لینا میرے لو بری، یہ آپ کا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے آپ کا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے مجھے مت دینا کہ میں اپنا دروازہ تیرے لیے بند کر دوں گا کہ تو میری بہن ہے، تو نے حق وراثت لیا ہے، سو میں تجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ کیا بات ہے، یہ تیرا حق کے لے جا میرے گھر 1000 مرتبہ، تو میری بہن ہے۔ جنہوں نے ایسے دیا ہے نا، اللہ نے ان کو بھی رزق دیا ہوا ہے، جنہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے ذلیل وہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو آخرت دراصل بات سمٹ گئی، بات یہاں پہ ختم ہو گئی، ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ آخرت بنیادی طور پر آپ کو بہت ساری چیزوں میں مضبوط کرتی ہے۔ وہ فرعون اور آل فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون وہ کھڑے تھے ادھر، اور سامنے سارے جادوگر اور یہ وہ سارا۔ تو جادوگر آپ کو پتہ ہے نا، سب سے پہلے یہ کہہ رہے تھے، فرعون سے کہہ رہے تھے اسی اگر جیت گئے تو سان تو کی دیں گا، انہیں کہا تمہیں وزارتاں دیاں گا، میں مشیر بڑھا لوں گا، تمہیں نیڑے رکھاں گا، تمہیں انعام دیاں گا، میں یہ کراں گا وہ کراں گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میدان میں گئے، وہ دنیا کے طالب تھے جب انہیں دنیا کی فکر تھی۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے، معجزاتی طور پر سارا پروگرام ہی چینج ہو گیا، ان کے سانپ بھی کھا گیا اور فرعون بھی ڈر گیا اور اس کے حواری بھی ڈر گئے۔ تو بیچ میں جادوگر تھے، وہ سارے سجدے میں پڑ گئے۔ اب سجدے سے سر اٹھانے کی بات تھی تو فرعون نے کہا اچھا اب مجھے پتا چلا کہ یہ تمہارا بڑا اور تم نے اس سے پلان کیا تاکہ تم مجھے رسوا کر سکو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میری پرمیشن کے بغیر تم اس پر ایمان کیوں لائے ہو؟ میں یہ کروں گا کہ تمہاری ایک ٹانگ اور اس سے الٹا ایک ہاتھ بازو کاٹ کر تمہیں میں کسی لمبے درخت کے ساتھ یا کھجوروں کے ساتھ لٹکا کے تمہیں میں ایسے قتل کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کے بعد ایک فکر آخرت کا جملہ مجھے جو وہاں سے سمجھ آیا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تو جو کرنا چاہتا ہے تو۔ یہ آسان ہے؟ لوگوں کو یہاں پوچھے نا ایمان کب کامل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے ایمان لاؤ، پھر ایمان کو پکا کرو، وہ پکا کرنے میں اتنے سال لگاؤ، پھر اتنا ایسا ہو، پھر ایمان تیرا پکا ہوگا۔ انہوں نے تو کوئی سال نہیں لگائے، یہ تو ابھی انہوں نے کہا ایمان لے آئے ہیں،
اور فرعون نے کہا میں تمہیں کاٹنے والا ہوں. انہوں نے کہا فقد ما انت قاد، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، تجھے اجازت ہے. اگلا جملہ یہ ہے تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے، تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے، لیکن ہماری آخرت کو اب تو برباد نہیں کر سکتا. اللہ سے جو ملاقات کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے، یہ بے شک سامنے منظر نامہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی طاقت ہے یہ کسی رب نے اس کو عطا کر رکھی ہے. اس رب سے جب ہم ملیں گے تو اس سے پہلے تجھ سے جو ہوتا ہے کاٹ کے پھینک دے، لٹکا کے مار دے، ہمیں گلے میں رسہ ڈال کے مار دے، جس طریقے سے مارنا چاہتا ہے مار دے، آگ میں گرا دے یا سمندر میں گرا دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ہم اپنے اللہ سے ملنے والے. تو آخرت کی فکر آپ کو دنیا کے سارے غم بلا دیتی ہے، آپ کو مسئلے نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کا جو حقیقی معنی مطلب ہے، بس آخر میں وہی جملہ ہے کہ اپنے چمچ کا شہد آپ نے گرنے نہیں دینا. اور اس سے مراد یہ ہے آپ کے بدن میں جو روح ہے، یہ آپ کا بدن ایک چمچ ہے، اس میں آپ کی روح جو ہے یہ ایک شہد کی طرح ہے. آپ اس کا بھی دھیان رکھیں، یہ کہیں ڈول نہ جاوے پنجابی جی میں اندر ہے. لیکن یہ کہ دنیا کو بھی دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر پوچھے میری دنیا دیکھی کہ نہیں، وہ نہیں دیکھی، میں نے رائے ہی سنبھالتا رہا، میں تو خلوت میں چلا گیا سا، گوشہ نشی ہو گیا سا، میں نہیں پوچھنا اللہ پاک نے. اب یہاں بھی رہیں لیکن اللہ کی توفیق سے اپنے روح کو تر و تازہ رکھیں. یہ روح نکلے اللہ کے پاس جائے تو آپ کی آخرت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. جب اس کو اللہ کہ یا ایتھا النفس اطمینان والی روح تو نکلا، بس معاملہ آپ کا ختم ہو گیا بھائی، آگے کامیابی. اللہ آپ کا میرا حامی ناصر و جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.